بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، سیاست میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بات چیت کے دروازے بھی ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کیونکہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کا حل نکلتا ہے اور ٹیبل ٹاک ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایگزامپلز موجود رہی ہیں ہمارے سامنے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چلتے رہے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ کبھی ناظرین یہ سیاست کی بیل جو ہے منڈیٹ چڑھ جاتی ہے، کبھی نہیں چڑھتی ہے، کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر ایک چیز کہا جائے جس پہ ہر فرد کا یا قوم کے پوری قوم کی جس پہ نظریں ٹکی ہوئی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت اتحاد کے مذاکراتی کمیٹیاں جو کہ مذاکرات کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، کل یعنی کہ 23 دسمبر کو پہلا سیشن تھا، فرسٹ سیٹنگ تھی دونوں کمیٹیوں کی جانب سے۔ اگر کمیٹیوں کے حوالے سے دیکھیں ناظرین، دونوں جانب سے ہمیں سیریس فیسز نظر آ رہے ہیں۔ حکومت اتحاد کی جانب سے بھی دیکھیں تو انہوں نے تمام اتحادیوں کے ممبران کو بیچ میں شامل کیا ہے، وہ بھی سیریس فیسز ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے تو ان کے بھی جتنے بھی مین ممبرز ہیں سارے اس میں شامل ہیں، ان کی جو جتنی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کے بھی ممبرز بیچ میں شامل ہیں۔ لیکن ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وقت کے ساتھ بات چیت تو اس کا بات چیت کا نتیجہ کیا ہوگا، یقیناً یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے، بامعنی ہونی چاہیے جو بات چیت چل رہی ہے۔ اگلی سیٹنگ جو ہے فرسٹ سیٹنگ کے بعد سیکنڈ سیٹنگ ہوگی 2 تاریخ کو، 2 جنوری کو، کافی گیپ آ گیا بیچ میں۔ ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے کہ سڑکوں پہ یہ جو بے سکونی کی سی کیفیت ہے، سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن پھر ملک بند ہونے کی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ اس سب کو اب ختم ہو جانا چاہیے اور یہ ایشوز جو ہیں ہم اس سب سے پچھلے کچھ سالوں سے باہر نہیں نکل پا رہے، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ کرتی رہتی ہے اور حکومت جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے بگ بردر کا کردار ادا کرنا، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا۔ اور اپوزیشن اتحاد جو ہے اگر ایک ہے یا زیادہ، ایک سے زیادہ، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا، کچھ درگزر سے کام لینا اور کچھ پہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ دینا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ 2014 میں ایک وقت میں یہ جو سڑکوں پہ نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا تھا جب پی ایم ایل این کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت ناظرین یہ جو عمران خان ہیں وہ فیورٹ بچہ قرار دیے جاتے تھے سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس وقت نون لیگ کے لیے کافی زیادہ مشکلات تھیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی تقریباً ساری لیڈرشپ جو تھی وہ جیل میں چلی گئی۔ لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آج تحریک انصاف جو ہے وہ فیورٹ بچہ یا فیورٹ سیاستدان نہیں ہے، آج وہ لوگ سارے آلموسٹ قیادت جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت میں ہے۔ تو یہ جو وقت کا پہیہ ہے یہ گھومتے ہوئے وقت نہیں لگتا ناظرین، کبھی بھی وقت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے مہذب معاشروں میں سارے مل بیٹھتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں، ایک ڈیولپ ڈیموکریسی کی جانب ہمارا یہ قدم ہوگا۔ یہ جو مذاکرات ہیں اس سب پہ بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ بہت زیادہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں، باتیں بھی کی جا رہی ہیں، جس میں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ستارے حرکت میں آ گئے ہیں، تبدیلی آنے والی ہے اور بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے۔ یہ ناظرین تحریک انصاف بہت عرصے سے کہتی نظر آ رہی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے۔ کیا یہ صرف عوام کو جسے کہتے ہیں ایک تسلی و تشفی ہے یا واقعی میں بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے نتیجے میں رہا ہو بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کی جانب سے بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ بانی کی رہائی ایجنڈے پر نہیں ہوگی، باقی معاملات پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات کی بیل جو ہے وہ چڑھتی نظر نہیں آ رہی، دعا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، ان سمیت ہم سب کی دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور یہ معاملہ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائیں۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے ٹائم فریم مقرر کیا جائے۔ اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ مذاکرات کب تک ختم ہوں گے، کتنا ٹائم فریم ہوگا اور کیا لمٹ کیا ہوگی جب تک یہ مذاکرات ختم ہونے ہیں۔ 3 پوائنٹس حکومت کے سامنے رکھے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، پہلے 2 پوائنٹس تھے، 2 نکاتی ایجنڈا تھا، 3 پوائنٹس آ گئے ہیں۔ ملک میں لاقانونیت بند کی جائے، بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیر رہا کیے جائیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔
اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. جاوید اختر چودھری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور رانا محمد ارشد صاحب ہیں PMLN سے ان کا تعلق. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے حکومتی موقف جانتے ہیں. رانا صاحب, تحریک انصاف کی جانب سے 3 ڈیمانڈز رکھی گئی سامنے. اب تو ڈیمانڈز بھی سامنے آ گئی ہیں. آپ کی پارٹی جو تھی سینیٹر عرفان صاحب کی جانب سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے, جو انہوں نے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دی ہیں کہ کل کمیٹی میں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. کیا ابھی تک سوچ ہے آپ لوگوں کی جانب سے ان ڈیمانڈز کے اوپر؟ آپ ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ان پہ کوئی بات چیت ہوگی یا ان میں سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشکور ہوں, جو رحیم بھی ہیں جو کریم بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور بالکل قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ڈائریکشن جو دی گئی اور جو پرائم منسٹر صاحب اور جو ایگزیکٹو اور کابینہ میں چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور یہ بات خوش آئند ہے کہ ہم تو پہلے بھی مذاکرات چاہتے تھے اور کرنا بھی چاہتے تھے. یہ بات 2-2.5 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آن دی فلور آف ہاؤس بھی بات کی تھی قومی اسمبلی میں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو جب 1.5-2 مہینے پہلے PTI کی ڈیمانڈ تھی کہ لاہور میں جلسہ کرنے دیے جائے تو بالکل پرمیشن دی گئی. اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ہوا. اور پھر یہ 24 نومبر والا ایشو تھا, بالکل ہم آن بورڈ تھے 24, 25 اور 26 کو. اور جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے نتیجہ میں ہی جو جگہ کا تعین کیا گیا تھا سنجانی کا, وہاں پر فیصلہ ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں فیصلے کے باوجود ڈی چوک میں PTI کے آفس بیرر اور ورکر آئے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اب جو یہ 23 کو مذاکرات ہوتے ہیں, اچھی سیٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو, سردار ایاز قادر صاحب کو بالکل یہ اختیارات بھی دیے ہیں. اور حکومتی مذاکرات ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کون ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم اور پارٹی میں بہت سے اختلافات تھے, لیکن مساق جمہوریت ہوا اور پھر ہم نے مل کر اپنا اپنا رول پلے کیا. جب گورنمنٹ میں ہم تھے, گورنمنٹ کی اپوزیشن میں تھے تو اپوزیشن کا رول پلے کیا. لیکن تنقید بھی برائے اصلاح ہوتی ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے دونوں سائڈوں سے, اور اس کا انشاءاللہ ان فیوچر پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا. اور سیاسی طور پر دروازے بند نہیں ہوتے, بیٹھ کر ہی ٹیبل ٹاک کے ذریعے تمام معاملات حل ہوتے ہیں. وہ آپ ہسٹری کو بھی دیکھیں گے, آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اور جو ہماری مذاکرات ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سردار ایاز قادر صاحب کا رول بڑا پازیٹیو ہے, اور وہ میں مزید بھی دیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوں گی. جیسے 26 امینڈمنٹ تھی, اس میں بھی ہماری آپس میں بہت سی چیزیں ہوئی. جو پارلیمنٹ کمیٹی کی اس میں بھی تقریباً کوئی 15-16 میٹنگز ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں کافی ساری ڈیمانڈ جو مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن رانا صاحب 26ویں ترمیم کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو 26ویں ترمیم تو تب آپ لوگوں کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑی یا نیگوسیشنز کرنی پڑی نا, جب آپ لوگوں سے زبردستی پاس نہیں کروائی گئی. حالانکہ وہ اتوار کا دن ہمیں آج بھی یاد ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, اور وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اور اس آدھی رات تک کہا جا رہا تھا اگر مولانا صاحب سٹینڈ نہ لے لیتے کہ 26ویں ترمیم پاس ہو جانی ہے. دیا گیا تھا اور ایجنڈے پہ ڈسکشن ہوتی تھی تو پھر ہی پوائنٹس ڈسکس ہوتے تھے. نہیں رانا صاحب, تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تھوڑی سی کنفیوژن ہے, بہتر ہے کہ یہ کلیئر کر لی جائے. میں نیازی صاحب سے بھی جان لیتی ہوں. نیازی صاحب, آپ لوگوں کی جانب سے پہلے 2 ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں, اب ان میں 3 ڈیمانڈز, مطلب ایک اور ڈیمانڈ کا اضافہ ہو گیا. یہ تیسری ڈیمانڈ بانی کی جانب سے آئی ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میرے خیال میں یہ جو 3 پوائنٹس ایجنڈا یا ڈیمانڈ یا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا ہم نے جو حکومت کے سامنے رکھی ہے, انفیکٹ یہ 7 پوائنٹ پر مشتمل ہے. لیکن ہم نے
یہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے پوائنٹ 7 سے 3 کر دیے. 7 پوائنٹ کون کون سے تھے آپ کے؟ 7 پوائنٹ یہ تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو 14 مئی والا الیکشن جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے پنجاب میں کروائے جائے، اور جو نہیں ہوئے، اور اس طرح یہ سپریم کورٹ کے حکم کی دھولی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے بھی ایکشن لینا چاہیے. اچھا. اس کے بعد جو 9 مئی کا یہ جو فالس آپریشن ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ بھی جو ہے ایک آپ آزاد ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں، وہ فیکٹ فائنڈ کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے. یہ تو ڈیمانڈ ابھی ہے نا ابھی ہے نا. میں وہ آپ 7 پوائنٹس کی پوچھ رہے ہیں نا. پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو وڈرا کریں. میں گزارش کروں فائزہ، پولیٹیکل ورکرز جو ہے نا وہ کرمینل نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی جو اس سے ایکسیس ہو جاتی ہے کہ اپنی ڈومین سے باہر آ جاتا ہے، جب وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، جب وہ روڈ پہ آتا ہے، سٹون پیلٹنگ ہو جاتی ہے، کسی بلڈنگ کو وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں معمولی. قانون کی زبان میں وہ 427 بنتا ہے، وہ 780 نہیں بنتا، جس طرح کی یہ سیکشن انہوں نے لگائی ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے پھر آ جاتا ہے 26ویں ترمیم پہ آ گیا. ہمارے اس پہ بھی ریزرویشن ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بھی واپس لیا جائے. ہم آزاد عدلیہ کی بھی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا الیکشن مینڈیٹ 8 فروری کو چوری ہوئی، ہم کہتے ہیں اس کو بھی واپس کیا جائے. تو اس طرح کرتے کرتے یہ تقریباً جو 7 پوائنٹ تھے. تو ہم نے یعنی ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم نے 7 سے 4 ہم نے مائنس کر دی، ہم نے 3 سامنے رکھے. ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ مشکل حالات وہ پی ٹی آئی پہ ہے. صفاقیت کا شکار پی ٹی آئی ہے، ظلم پی ٹی آئی برداشت کری ہے، مینڈیٹ اس کا چوری ہوا ہے. اس کا بانی 200 کے قریب مقدمات یعنی بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں وہ اندر ہے. اور اسی طرح جو کارکنان ہیں، جو ہماری جو لیڈیز ہیں، آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راجہ، وہ اسٹل شی از بیہائنڈ دا بار. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو کارکنان جو جس طرح محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ جیلوں میں جناب بیمار، یا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور حسان نیازی ہے، دوسرے جو ہمارے کارکنان وہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے نا وہ جیل میں پڑے ہیں، اور ہمیں کوئی فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. اور اوپر سے دیکھیں جو ملٹری کورٹ سے انہیں جو کنوکٹ کروایا گیا ہمارے کارکنان کو، ہم اس سے بھی ریزرویشن ہے. بہرحال یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ ملٹری کورٹ سے ہمارے کارکنان کو جو پنچ ہوئی ہے، میں تو پھر کہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ نے چونکہ ان کی اجازت دی، اس لیے یہ انہوں نے ٹرائل کر کے ان کو کنوکٹ کر دیا ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو مشروط اجازت نہ دیتی تو میرا خیال میں وہ پہلے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے ڈیلے تھا. یہ سپریم کورٹ یعنی ہماری طرف سے ہم نے مذاکرات دی. پہلے کمیٹی دیکھیں، پہلے گزارش سنیں کہ یہ وزیر اعظم کی جو سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ میرا خیال ہے پچھلے کوئی 6 مہینوں سے یہ مذاکرات ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کی ڈیمانڈ پر، عمران خان نے، ہم نے ان کی ڈیمانڈ پر ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تاکہ حکومت کے ساتھ ایک ٹیبل بیٹھ کر، اگر حکومت بااختیار ہے، اگر ان کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، اگر ان کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہے کہ یہ اپوزیشن کو دے سکتے ہیں اس کے جو گریوینسز ہیں اس کو ریڈرسل کرنے کے، آپ نے جو آپ کے مطابق فارم 47 کی حکومت ہے یا جو موجودہ حکومت ہے، اس کے ساتھ جو مذاکرات آپ نے شروع کیے یہ حکومت کی خواہش پہ شروع کیے؟ جی حکومت کی خواہش میں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم نے مان لیا. اب یہ بے شک فارم 47 کی حکومت ہم نے اس کو مان لیا، یہ ڈی فیکٹو حکومت ہے، ہم نے مان لیا، ہم ٹیبل پہ آ گئے. دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. اب ان کے جو ترجمان ہیں، مجھے یہ نہیں پتا، بہت سارے لوگ ہیں جو وہ ان مذاکرات پر مختلف یعنی عجیب قسم سوالات اور ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں، جیسے طلال چودھری صاحب ہیں، جس طرح دوسرے جو دوست ہیں. تو اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے جب تک آپ فضا سازگار نہیں بنائیں گے، مذاکرات کی ٹیبل کو صاف ستھرا نہیں بنائیں گے،
میں نہیں سمجھتا کہ وہ مذاکرات جو ہے نا شیخ رشید صاحب والی بات کی طرح کہ یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں میں جو کولیکٹیو وزڈم جو ہے نا اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ہم ایک نتیجہ خیز مذاکرات تک پہنچ سکتے ہیں. نتیجہ خیز مذاکرات تک پہنچنا چاہیے نیازی صاحب, اس وقت ملک کی ضرورت ہے. جان لیتے ہیں جاوید صاحب سے. جاوید صاحب پی ایم ایل این سے یا حکومت وقت کی جانب سے, ایک جانب سے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, دوسری جانب آپ لوگ بھی ہیں, آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کے یعنی کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے ان کے بھی بڑے مین فیسز, سیریس فیسز ہیں. تو سر پیپلز پارٹی کا اس وقت کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ حکومت کو وہ پش کرے گی مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے, یا پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے کہ ساتھ تو دیں گے لیکن ایکچوئل جو گورنمنٹ چاہے گی وہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ, آپ نے مجھے میرے پوائنٹ کا بیان کرنے کا موقع دیا. جی گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کو پریورٹی دی ہے پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی چاہے اتنے بڑے حالات میں بھی, جب پی این اے کی موومنٹ تھی 1977 میں, تو اس وقت حالانکہ کوئی الیکشن ایک ڈونگ چایا گیا تھا دھاندلی کا, اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن کو دعوت دی اور ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے اور ان کے مطالبات مان لیے گئے. اور بعد میں ضیاء الحق نے تختہ الٹ دیا اسی دن جب مذاکرات کامیاب اپوزیشن کے اور حکومت کے ہو گئے تھے, تو اس پہ عمل درآمد ہونا تھا اگلے دن. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ, پیپلز پارٹی نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھی جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں شریک تھے, اور ان کے ساتھ ملک کے وسیع مفاد کی خاطر بیٹھی تاکہ ماشاءاللہ سے جان چھوٹ جائے. تو وہ پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. تو بات یہ ہے, دوسرا میں تھوڑا سا یہ نیازی صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو جھوٹے کیس میں رکھا ہوا ہے. بھائی جھوٹا کیس کیسے ہو گیا؟ 190 ملین پاؤنڈ آیا یا نہیں وہاں سے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجا تھا یا نہیں؟ وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا؟ وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا کہ وہ کسی پرسن کے اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتا. جو چونکہ یہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسی کا ایک قانون ہے کہ جس ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک کو پیسہ واپس کیا جاتا ہے, لیکن یہاں ملک کی بجائے اس کو فیور کیا گیا اور اس کے بدلے ہیرے لیے گئے اور پھر ان کے زمینیں لی گئی, اور شہزاد جو تھا ان کا ایڈوائزر اس نے بڑی رشوتیں لی. تو پھر یہ تو ایک سیدھا کیس ہے, بالکل اوپن شیٹ کیس ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو جھوٹا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹا کیس ہے. دوسری بات ہے توشہ خانے کی جو ایک سٹف ہوتا ہے, وہاں چیزیں آتی ہیں وہ سیدھا جا کے توشہ خانے میں جمع ہوتی ہے. اور جاوید صاحب بات جھوٹے یا سچے کیسز کی نہیں, بات سیاسی کیسز کی ہے. یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں فائزہ. جی سیاسی کیسز ہر دور میں بنتے رہے ہیں جاوید صاحب. اگر 190 ملین پاؤنڈ ایکچوئل کیس ہے جس پہ حکومت کی یا اس کے اتحادیوں کی نظریں سر لگی ہوئی ہیں, تو پھر یہ مینیپولیشن بھی تو ہوتی ہے نا سر. اگر کل پہلی یہ موضوع سے یہ ٹاپک سے آئسولیٹ ہے کہ میرے پاس بہت سارا مواد ہے, میں ثابت کروں گا. اس میں تو ایک دیکھیں بات سنیں, جھوٹا کیس بنا تھا رانا ثناء اللہ پہ, آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر ہیروئن 25 کلو ہیروئن سر. تو آپ رانا ثناء اللہ کے ترجمان نہیں ہیں بھائی. یہ تو ایک سیدھا پیسے آئے ہیں باہر سے اور ایک پرسن کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, which is the illegal, which is not legal. تو یہ اس لیے یہ کیسا ہو گیا, وہ اپنا جھوٹا کیس کیسے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عارف علوی نے جو بات کی ہے آج, سر میں اس جانب آؤں گی, جاوید صاحب میں اس جانب آؤں گی, سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. پہلے میں نیازی صاحب آپ کی باتیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, نیازی صاحب کو پوائنٹ جان لوں, پھر میں رانا صاحب سے ان کا پوائنٹ بھی جانوں گی. جی نیازی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں چودھری جاوید اختر صاحب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, بھائی
یہ جو 100 پہلی تو بات ہے یہ 190 نہیں ہے 171 ملین پاؤنڈ ہے. یہ 171 ملین پاؤنڈ یہ برطانیہ نے یہ ملک ریاض کی فیملی کا پیسہ انہوں نے اس کو پہلے فریز کیا, اس کے بعد وہ ڈی فریز ہوئے, اس کے بعد یہ پیسہ پاکستان آیا سیدھا چیف جسٹس صاحب یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں گیا, اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ود دا پرمیشن آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ان پیسوں کو 171 ملین پاؤنڈ کو انویسٹ کیا. اس سے سننے میں آگے پرافٹ بھی ہوا ہے. مجھے بتایا جائے کہ اس کا بینیفیشری عمران خان تو نہیں ہے. اچھا نیازی صاحب ایک اور بات, سننے بات ہے دوسری بات سنیں نا. نیازی صاحب کو پوائنٹ سن لیں, ایک پوائنٹ میرا لے لیں نیازی صاحب. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے جس اکاؤنٹ میں گیا ہے وہ ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے اور اس کو ٹیک کیئر جو ہے وہ سپریم کورٹ کر گیا, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں بالکل سامنے ہیں میڈم, یہ بالکل یہ بات 100% درست ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, اور یہ ثاقب نثار صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا اس وقت کے چیف جسٹس. میں اپنی بات مکمل کر لوں نا. دوسرا پوائنٹ جو توشہ خانہ بھائی آرٹیکل 13 آئین کا پڑھ کے دیکھ لیں, ڈبل پنچمنٹ نہیں ہو سکتی. ایک کیس ایک دفعہ آپ توشہ خانہ کا کیس بنا سکتے ہیں, اس میں 20 تمام چیزیں اس میں ایڈ کر لیں. یہ سراسر آرٹیکل نمبر 13 کی خلاف ورزی ہے. اگر یہاں پہ رول آف لا ہوتا, آئین کی بالادستی ہوتی, یقیناً اس پہ ریفرنس بنتا ہے. تیسری بات, آپ رانا ثناءاللہ صاحب کے ترجمان نہیں ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا پیپلز پارٹی ایک ہائیبریڈ سسٹم, ایک ہائیبریڈ پالیٹکس کر رہی ہے. ہائیبریڈ سسٹم تو ہم نے سنا تھا, ایک وقت میں آپ حکومت میں بھی ہیں, ایک وقت میں آپ اپوزیشن میں بھی ہیں. بات سن لیں نا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ اگر دیکھیں, یہ اگر رانا ارشد صاحب اس کا جواب دینا رانا ثناءاللہ کا, تو میرا خیال وہ بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ ٹاپک نہیں ہے بھائی, ٹاپک جو ڈائیلاگ ہیں, آپ ڈائیلاگ پہ آئیں. ٹھیک ہے, رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب اسی ٹاپک پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ فیضل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ بہت اچھا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید کی کرن ہے. ہم پولیٹیکل نہیں رانا صاحب, ڈائیلاگ کی تو ڈسکشن چل رہی ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ سیاسی کیس نہیں ہے, نیازی صاحب کے مطابق یہ سیاسی کیس ہے, اور کچھ کسی حد تک کل جو اس کا فیصلہ ڈیلے ہوا ہے, فیصلہ سنایا جانا تھا, اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی کیس ہو یا نہ ہو, سیاست کے اثرات ضرور ہیں. اس پہ آپ کا موقف؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 190 پاؤنڈ ہے یا 171 ملین پاؤنڈ ہے, اگر وہ گورنمنٹ کے خزانے میں ہیں جیسے نیازی صاحب فرما رہے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کا جو ثاقب نثار صاحب ہیں, تو ان کو پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. اور بالکل میں اس حق میں نہیں کسی پر من گھڑت بے بنیاد مقدمہ بڑھے, اور اس میں اگر خان صاحب کا قصور نہیں ہے, یا جو شہزاد اکبر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, یا اس وقت کی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ بند لفافہ آیا تھا جس پر بعد میں پرویز کھٹک صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آیا, اور پھر اعظم خان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آیا, اور وہ کیس ٹرائل ہو رہا ہے. اور اگر میں پھر وہ بات کروں گا کہ اگر اس میں حقائق ہیں تو وہ حقائق کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے. لیکن رانا صاحب آپ کی بات سے یہ میں ایگری کرتی ہوں, آپ کی بات سے کوسچن یہ ریز ہوتا ہے نا کہ کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا. جج صاحب نے خود عدالت میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ 23 دسمبر کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. اب کل ہی فرسٹ سیٹنگ تھی دونوں کمیٹیوں کی, مذاکراتی کمیٹیوں کی, کہ وہ آپس میں بیٹھیں مذاکرات کریں. کل ہی اس کا فیصلہ, پرسوں شام کو ہی پتہ چل گیا جی ڈیلے ہو گیا ہے. تو یہ مینیپولیشن تو ہوتی ہے نا سر, پھر سیاسی امپیکٹ بھی نظر آتا ہے بہت سارے کیسز میں. میں سمجھتا ہوں نہیں, جوڈیشری یا جو کورٹس ہیں ان کا ہمارے ساتھ تو لینا دینا نہیں ہے. البتہ جو سیاست سے لینا دینا ہوتا ہے رانا صاحب, سیاست سے لینا دینا ہوتا ہے. نہیں, جوڈیشری کا اپنا ورکنگ کا ریلیشن شپ کا ایک رول ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کا رول آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہاں, آپ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو ممبر ہیں گورنمنٹ سائڈ سے یا اپوزیشن سائڈ سے, وہ تو ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن کیس ٹو کیس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 780 کی جو بات ہوتی ہے,
جب 11 اگست 2020 کو مریم نوازی صاحبہ کو پیش کیا گیا تھا، پیش ہونا تھا نیب کی کورٹ ٹھوکر نیاز بیگ، تو اس میں میں، رانا ثناء اللہ خان صاحب، ہم سب پر وہ 25 دن کے بعد 780 لگی تھی، اور وہ پرچہ ٹھوکر نیاز بیگ جو اپنا پولیس اسٹیشن ہے وہاں کا مقامی، وہاں ڈیتھ ہوا تھا، وہ ہماری گاڑیوں پر بھی مقدمہ ہوا تھا، ہم وہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کسی پر جھوٹا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے۔ رانا صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں، کسی پہ جھوٹا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ بقول تحریک انصاف کے 150 یا شاید 200 سے زیادہ مقدمات ہیں اس وقت بانی پہ، تو کیا انہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہے جو ان پہ اتنے مقدمات بن گئے؟ اگر نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں اگر نہیں کیا تو جو عدالتیں بیٹھی ہیں ان کا ایک رول ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹس میں اگر سر عدالتیں جب اپنا رول کرتی ہیں تو آپ لوگ اٹھ کی تنقید کرتے ہیں سر۔ جب عمر عطا بندیال صاحب نے ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا تو سر نون لیگ نے بہت تنقید کی تھی ان پہ۔ میں نون لیگ سے ہوں نا، میں پنجاب کا نائب صدر بات کر رہا ہوں، میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں سر آپ ہی کی جماعت کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے بہت تنقید کی تھی۔ جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ اس کو ساتھ کریں۔ اس کے باوجود سر آپ ہی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، آپ ہی کے اندر سے لوگ اٹھ کے اس کو ایگری کرتے ہیں۔ سر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے رانا صاحب، مجھے تھوڑا سا مارجن دیں، بریک کا ٹائم ہو گیا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو رانا صاحب کا بھی موقف جانے کے وہ مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔